السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 81۔ نیک کسے کہتے ہیں؟ جو چھپی نیکیاں کرتا رہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے، کسی کے سامنے اس نیکی کا تذکرہ نہ کرے، مسلمان کا دل اچانک خوش کرے۔ مسلمان کے دل کو اچانک خوش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اچانک خوش کرنا کسی کے دل کو، اس پر یہ قصہ سنا رہا ہوں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ قصہ میں میری کتاب بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 222 سے میں لے رہا ہوں۔ اوپر کے حوالے اسی کتاب میں دیکھ لیے جائیں۔ آج کل میری کتاب بکھرے موتی کا میں مطالعہ بھی کر رہا ہوں قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مینیجر کو لکھا کہ فلاں شخص کو 7000 درہم دے دیے جائیں۔ تھا 700 درہم کا مقروض، اور وہ آئے عبداللہ بن مبارک کے پاس کہ بھی میرا 700 درہم کا قرضہ ہے، آپ ادا کر دیجئے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے مینیجر کو خط لکھا کہ اسے 7000 درہم دے دو۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے مینیجر کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر اور اس نے سارا کا سارا جو کچھ لکھا تھا عبداللہ بن مبارک نے وہ پڑھ کر اس آدمی سے پوچھا، بھئی کتنی رقم چاہیے؟ اس نے کہا 700 کا مقروض ہوں، اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے بھی سفارش کی اور میں بھی گیا عبداللہ بن مبارک کے پاس، اس لیے آپ کو خط لکھا ہے۔ تو مینیجر کو یہ خیال ہوا کہ عبداللہ بن مبارک سے تو ایک زیرو زیادہ غلطی سے لگ گیا ہے، یا بس یہ کہ اسے چاہیے 700 اور عبداللہ بن مبارک نے لکھے ہیں 7000، اس لیے یہ جو کچھ غلطی ہوئی ہے۔ تو اس مینیجر نے وہی پرچے کے پیچھے لکھ کر بھیجا کہ حضرت اس کو تو 700 کی ضرورت ہے اور آپ نے لکھے ہیں 7000، تو کچھ غلطی تو نہیں ہوئی۔ بس جب عبداللہ بن مبارک کے پاس یہ خط پہنچا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے نیچے لکھا، بھئی تو میرا سیٹ ہے یا میں تیرا سیٹ ہوں؟ تو میرا ملازمت کر رہا ہے، میرا مینیجر ہے، میں جیسا کہوں ویسا کر، اب 14000 دے دینا، اور اگر پھر سے تو نے واپس بھیجا تو میں جو ہے 21000 کا اعلان کروں گا۔ پھر عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کے دل کو اچانک خوش کر دے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اسے ضرورت تھی 700 درہم کی، اور میں نے 7000 لکھے، تو جب 7000 اسے ملیں گے تو ایک دم خوش ہو جائے گا۔ میں اس کا دل اچانک خوش کرنے والا تھا، اب اسے پتا چل گیا کہ 7000 لکھے ہیں، اب میں 14000 لکھ رہا ہوں، بس تو 14000 دے اس کو، اور نہ دیا تو میں جو ہے آگے تجھے بڑھا کے لکھوں گا۔ بس عبداللہ بن مبارک نے پھر دوبارہ دریافت کر کے تم کو رقم بتاتا ہوں، اس نے عبداللہ بن مبارک کو لکھا، خط لانے والا تو صرف 700 درہم کا طالب ہے اور آپ نے 7000 دینے کی ہدایت کی ہے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب میں لکھا، جس وقت تم کو یہ خط ملے اسی وقت اس شخص کو تم 14000 درہم دے دو۔ مینیجر نے ادرائے ہمدردی ان کو دوبارہ خط لکھا کہ اگر اسی طرح آپ اپنی دولت لٹاتے رہے تو جلدی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کو، مینیجر کو
مینیجر کی یہ ہمدردی اور خیرخواہی ان کو ناپسند ہوئی عبداللہ بن مبارک کو، اور ذرا سخت لہجے میں لکھا، اگر تم میرے ماتحت اور مامور ہو تو میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا مامور و محکوم سمجھتے ہو تو پھر تم آ کر میری جگہ بیٹھو اور میں تمہاری جگہ آ کے بیٹھتا ہوں، اس کے بعد تم جو حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشادی گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس نے مجھ سے 700 درہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو 7000 ملیں گے، تو غیر متوقع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا، اور فرمان نبی کے مطابق میں ثواب کا مستحق ہوں گا اور اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، اور تم جو ہے 700 اور 7000 کے چکر میں پڑ رہے ہو۔ یہ عبداللہ بن مبارک کی دینداری تھی، اسے کہتے ہیں چھپی نیکی، اور اسے کہتے ہیں نیک آدمی۔ اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے اور نیک بننے کی کوشش کیجئے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل میری کتاب بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 222 پر دیکھ لی جائے، اور اوپر کے حوالے بھی وہاں دیکھ لیے جائیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، نیکی کر سمندر میں ڈال۔ یہ کہتے ہیں کہ کتنے پارے پڑھے، میں نے کتنے قرآن پڑھے رمضان میں، بتایا مت کرو، بس اللہ جانتا ہے، میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ چپکے چپکے سبحان اللہ پڑھو، اور اللہ سے کہو اللہ تیرے لیے پڑھا ہے۔ چپکے چپکے تھوڑا صدقہ کر دو، تمہاری بیوی کو ہی پتہ نہ چلے، ہے نا، دانے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مطلب کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بند مٹھی اور کر کے اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ عبداللہ بن مبارک کی نیکی تھی۔ اس لیے یہ روایت یاد رکھنا، اچانک مسلمان کے دل کو خوش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔